قرآن کریم نے جہاں ماہ مبارک کے اعمال بیان کیے ہیں وہاں ایک چیز اختتام اس بات پہ کیا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اے نبی جی اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا رب کتنا کو دور ہے، بظاہر یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ جل جلالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب اتنا دور ہے، یہ اتنا قریب ہے، لیکن ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ڈائریکٹ خود ہمیں جواب دیا، اذا سألک عبادی عنی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں تو میں خود درمیان میں فوراً آ کر میں بتا رہا ہوں تمہیں کہ فإنی قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، میں تو ساتھ ہی کھڑا ہوں، میں تو یہی موجود ہوں، تم سوال کر رہے ہو اسی وقت میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب فرمانے کا یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنا، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ کی رضامندی حاصل کرنا، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اگر انسان واقعتاً اس کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ تک پہنچنے کا تو انسان کے لیے تو واقعتاً بہت مشکل ہے، لیکن جب انسان اللہ کی طرف بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ خود اسے اپنے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر میری طرف ایک بالشت کے برابر آؤ گے تو میں تمہاری طرف ایک ذراع کے برابر آؤں گا۔ یہ بالشت ہے اور یہ ذراع ہے، تم اتنا آؤ گے، یعنی اتنا آؤ گے میری طرف اور میں اتنا تمہاری طرف بڑھوں گا، اور اگر تم میری طرف ایک ذراع بڑھو گے اتنا تو میں اتنا بڑھوں گا تمہاری طرف، تقریباً 2 گز کے لگ بھگ یہ بن جاتا ہے۔ تم آدھا گز میری طرف آؤ گے تو میں 2 گز تمہاری طرف آؤں گا، تم چل کر میری طرف آؤ گے تو میں دوڑ کر تمہاری طرف آؤں گا۔ مطلب یہ کہ اللہ سے دوستی لگانی ہو، اللہ سے اپنا تعلق اچھا بنانا ہو۔ جیسے ہمارا شوق ہوتا ہے کہ جی فلاں ایم پی اے ایم این اے سے، فلاں وزیر سے، فلاں با اثر آدمی سے ہم کوئی دوستی لگا لیں تاکہ کسی وقت کام آ جائے۔ تو اللہ سے اگر اس طرح کی دوستی لگانی ہو تو اللہ دور نہیں ہے، اللہ قریب ہے۔ اس سے پتہ چلا، جس جگہ پہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اس سے پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں جو بہت بڑا کام ہے اور رمضان کا جو سب سے بڑا ثمرہ ہے وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے ذریعے بندہ اپنے رب کے ساتھ دوستی لگاتا ہے، اپنے رب کا پیار حاصل کرتا ہے، اپنے رب کی محبت حاصل کرتا ہے۔ اور یہ اتنی بڑی چیز ہے، رب کا پیار مل جائے، رب کی نظر محبت مل جائے، رب کی نظر رحمت مل جائے، اس کی خوشنودی مل جائے، رضوان من اللہ اکبر، تھوڑی سی رضا بھی اس کی مل جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور اگلی بات جو اس میں ارشاد فرمائی وہ یہ فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار صرف یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب فوراً بعد جو اس کو ذکر کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے میں ایک بڑی چیز جس کا دخل ہے وہ اپنے رب کو پکارنا، اپنے رب سے مانگنا، اپنے رب سے دعا کرنا ہے۔ اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے شیخ اور مرشد تھے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ، ان کی یہ بہت بڑی تلقین تھی۔ ان کے ہاں تصوف میں جو عام طور پر بڑے بڑے ریاضتیں مجاہدے کرائے جاتے ہیں وہ نہیں ہوتے تھے، کیونکہ جس طرح کے لوگ ان کے ساتھ منسلک تھے ان کی زندگیوں میں اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ وہ لمبی لمبی تسبیحات بیٹھ کر کریں، وہ لمبے لمبے مجاہدے کریں،
وہ چلہ کشیاں کریں، وہ کئی دن جا کر اپنے شیخ کے پاس رہیں، کسی خانقاہ میں رہیں، اتنا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اکثر لوگوں کی اب یہی صورتحال ہے۔ وہ 2-3 باتوں پر زور دیتے تھے، ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ہر وقت رب سے مانگنے والے، دل ہی دل میں جو چیز بھی تمہارے سامنے آئی ہے، جو خواہش تمہارے دل میں پیدا ہوئی ہے، فوراً یہ ذہن میں لاؤ کہ اللہ اس کو پورا کر دے۔ زبان سے کہنے کا موقع ہو زبان سے کہہ دے، زبان سے کہنے کا موقع نہ ہو دل ہی دل میں کہہ دے۔ کوئی خدشہ مستقبل کا ذہن میں آ گیا، اچھا یہ حالات ایسے چل رہے ہیں تو میں نے تو فلاں چیز خرید کے رکھی ہوئی ہے، اسٹاک کیا ہوا ہے، ریٹ گر گیا تو کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، دل میں اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے کسی بھی خسارے سے، کسی بھی نقصان سے بچا لے۔ کوئی اور چیز آ گئی، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، فوراً سوچیں۔ کوئی آدمی دیکھا وہ معذور ہے، بیمار ہے، بری حالت میں ہے، فوراً اس کے لیے بھی دعا کر دیں، اپنے دل کے لیے بھی دعا کر دیں۔ وہ فرمایا کرتے تھے میں کسی ہاسپٹل سے گزرتا ہوں، فوراً دل ہی دل میں کہہ دیتا ہوں اے اللہ مجھے ہر طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھ، اور اس ہاسپٹل میں جتنے بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ کوئی جہاز اڑتا ہوا دیکھا، اے اللہ میرے ملک کے مسلمانوں کے جہاز اڑتے ہی رہے۔ ٹرین چلتی ہوئی دیکھی، اے اللہ میرے ملک کی ٹرینیں چلتی ہی رہیں، پہلے سے بھی بہتر۔ گاڑی کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہی ہے، اے اللہ ہمیں بھی فکر آخرت عطا فرما، اور اس قبرستان میں جتنے لیٹے ہوئے ہیں سب کی مغفرت فرما۔ انسان اگر چاہے تو اپنی زندگی کو سراپا دعا بنا سکتا ہے، اور جب آدمی دعا بن جاتا ہے، جتنا دعا بن جاتا ہے، اللہ سے جتنا مانگنے والا بن جاتا ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ تو کثرت سے اپنے رب سے مانگنا یہ ولایت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ۔ لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ ہر وقت آپ دعا بن جائیں، ہر وقت آپ کو اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا سوجے، یہ تبھی ہوگا جبکہ آپ اپنے رب کے لیے کچھ وقت نکالیں، فرض نمازوں کا وقت نکالیں، اور خاص طور پر 24 گھنٹے میں ایک وقت ایسا نکالنے کی کوشش کریں جس میں طے ہو، آپ نے طے کیا ہوا ہو کہ میں نے بہت اطمینان کے ساتھ، بہت تسلی کے ساتھ اپنے رب سے ہر چیز مانگنی ہے۔ 5 منٹ لگ جائیں، 10 منٹ لگ جائیں، 7 منٹ لگ جائیں، تھوڑے لگیں، زیادہ لگیں، لیکن اپنے رب کے سامنے اپنے دل کی بھڑاس نکال کر، اپنا کچا چٹا رکھ کے، اپنا سب کچھ رکھ کے پھر اٹھنا ہے۔ فجر کے بعد اس طرح سے تسلی سے اٹھنا ہے، مغرب کے بعد اس طرح سے اٹھنا ہے، عشاء کے بعد اٹھنا ہے۔ ایک وقت ایسا مقرر کر لیں تو وہ تو ہو بیٹھ کر اطمینان سے دعا کرنے کا، لیکن اس کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دعا کے ذریعے سے اپنے رب کی طرف متوجہ رہیں تو انشاءاللہ وہ رسوخ اللہ کی یاد کا حاصل ہو جائے گا جو بعض اوقات بڑی بڑی ریاضتوں اور بڑے بڑے مجاہدوں اور بڑے بڑے مراقبوں کے بعد کہیں جا کر حاصل ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں اپنے سے مانگنے والا بنا۔